وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ صافات سامعین اکرام آیت نمبر 58 سے 68 تک آج کا سبق ہے. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم نے جنت جانے کی تیاری شروع کر دی ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. پھر وہ جنتی آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال و احوال دریافت کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. ان میں سے ایک کہنے والا دوسرے سے کہے گا کہ میرا ایک ملنے والا تھا جو آخرت کا منکر تھا. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. وہ مجھے کہتا تھا کیا تم بھی ان باتوں کا یقین اور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اس حال میں بدلہ دیا جائے گا. قال هل انتم مطلعون. پھر وہ جنتی کہے گا کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کس حال میں ہے. فاطلع فرآه في سواء الجحیم. پھر وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے بالکل وسط میں پائے گا. قال تاللہ ان کدت لتردین. اس سے کہے گا خدا کی قسم تو اس کے قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر ڈالے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہو جاتا. سامعین کرام سورہ صافات آیت نمبر 58. لفظی ترجمہ افما نحن بمیتین. تو کیا اب ہم نے مرنا نہیں ہے الا موتتنا الاولی، مگر وہی جو پہلے ہمیں آ چکی. وما نحن بمعذبین، اور کیا ہمیں اب عذاب نہیں ہوگا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی عظیم کامیابی ہے. لمثل ھذا، اس جیسی نعمت کے لیے چاہیے فلیعمل العاملون، عمل کریں عمل کرنے والے. سامعین اکرام گزشتہ سبق اور آج کا سبق تقریباً ملا جلا ہے. گزشتہ سبق میں
دو جنتی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک نے کہا کہ بھئی میرا ایک ساتھی تھا اور وہ اب نظر نہیں آ رہا، تو وہ جھانک کے دیکھیں گے تو دوزخ کی گہرائی میں وہ پڑا ہوگا۔ تو یہ جنتی جو ہے شکر کرے گا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آیا، اگر آ جاتا تو آج میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب وہ دو جنتی جو آپس میں بات کر رہے تھے وہ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اپنی حیثیت پہ غور کریں گے، کیونکہ ایک طرف تو انسانوں پر عذاب ہو رہا ہوگا، سخت ترین عذاب، اور دوسری طرف یہ لوگ جو ہیں مزوں میں ہوں گے۔ یہ اپنے جو کیفیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کہیں گے کہ افما نحن بمیتین، بھئی ابھی تو ہم مزوں میں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے۔ یہ آغاز تو ہو گیا ہے، کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا، یعنی اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ یعنی تعجباً خوشی کے مارے جو ہے یہ الفاظ کہیں گے، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ یہ زیادہ وضاحت کرتا ہے جملہ کہ بس وہی موت تھی جو آ چکی اور اب ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس قسم کی کامیابی کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں۔ فلیعمل العاملون، بات یہ ہے سامنے کرام، تقریباً خلاصہ گفتگو کا سمیٹ دیا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جنتیوں کا تذکرہ ہوا، پھر آخر میں دوزخیوں کا تذکرہ ہوا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کو وہ عذاب میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، دوزخ کی گہرائی میں ہوں گے۔ بات یہ ہے سامنے کرام، ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لیے اور کامیابی کے لیے۔ انسان کی کامیابی جو ہے اس کا راستہ جو ہے اللہ کی بندگی ہے۔ انسان کی کامیابی کا راستہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے اور ایمان بالرسول ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسول نہیں ہے ویسا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ زبان سے تو ہم اقرار کر لیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہماری کوششوں کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس کو ذرا دوبارہ بار بار اس پہ غور کریں اور اپنے بارے میں سوچیں، میں اپنے بارے میں سوچوں گا، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا رخ کس جانب ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا رخ آخرت اور اللہ کی جانب ہے، اور آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تب تو آپ کی منزل درست ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو کہنا پڑے گا، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر کے یہ کہنا پڑے گا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر کوئی انسان ایسا کہہ دیتا ہے تو بے شک اس کی زندگی کا مقصد اس کو حاصل ہو جائے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہم تو یہ باطنی معاملات پہ یا اخروی معاملات پہ غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک عارضی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندگی ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ ہمارا مقصود نہ ہو، باطن ہماری ترجیح نہ ہو، اخروی کامیابی ہماری منزل نہ ہو، تو پھر جو ہے یہ تمام کوششیں جو ہیں یہ رائے گاہ جائیں گی۔ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ تو یہاں آج جو ہے اللہ تعالیٰ
تھوڑا سا یعنی معاملہ جو ہے چند آیات میں سمیٹا جا رہا ہے اور جنتیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. یعنی وہ اب یہ کہیں گے، یعنی اس سے دوزخی سے تو بات چیت کر لی اور پھر شکر ادا کیا اس جنتی نے، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ. اب یہ دونوں جو ہے یک زبان ہو کے کہیں گے کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی مگر وہ جو آ چکی، إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی ان کو یہ یقین کامل ہو جائے گا کہ اب موت بھی نہیں ہے اور اللہ کا عذاب سے ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب کہا جا رہا ہے یہاں ان ھذا لہو الفوز العظیم، کہ یہ کامیابی جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہم تو کامیابی سامعین کرام جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں وہ کامیابی ہے ہی نہیں. یہ مثال کے طور پہ آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی، بانڈ لگ گیا مثال کے طور پہ آپ کا، اچانک آپ کا کاروبار اچھا ہو گیا اور ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، کاروبار چل پڑا اور ریل پیل ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں یار کامیابی مل گئی مجھے. ہاں، انہ لفرح فخور ذہب السیئات عنی انہ لفرح فخور، وہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے اور اترانے لگتا ہے. تو سامعین کرام ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اور میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ کامیابی، اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اصل یعنی یہ دنیا ایک امتحان ہے. اگر میں دوسرے انداز سے یہ بات کہوں تو اس طرح ہوگا کہ دنیا جو ہے ایک دارالعمل ہے یا دارالامتحان ہے. اگر انسان نے اپنی آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب، اور پھر اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی طرف رخ پھیر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چل پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ادارے کے رہنما کی رہنمائی میں اور چل پڑا، تو اب یہ ہے نا کہ اس کا ہر قدم جو ہے وہ نیکی کی طرف ہوگا، برائی سے یہ بچے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے اوپر حاوی کرنے کی، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اگر یہ ایسا کر لیتا ہے جو کہ میں نے بیان کیا تو یہ اس کی کامیابی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، قرآن میں یہ لکھ دیا ہے والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے، انجام جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. جنت جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس قسم کے نتائج کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں، یعنی ایسی زندگی گزاریں جس کے نتیجے میں ان کو یہ جنت مل جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، جنت مل جائے. جنت میں کیا ہے؟ قرب الہی، ملاقات، یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ جنت میں بکمال احسن اس کو حاصل ہوں گی. تو لمثل ھذا فلیعمل العاملون ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. یہ ہم لوگ تو نیکی کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے، عام طور پہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کو ہم مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں ہے، باطن آپ کی ترجیح نہیں ٹھہرے گی، یعنی باطن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی، باطنی اصلاح کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے، پھر شریعت مطہرہ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج کل جس طریقے سے ہم شریعت سے، دین اسلام سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، قرآن سے جس طرح ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، رسول کی اطاعت سے جس طریقے سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، تو اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ
ہمارا مقصود نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ناکامی ہے۔ اور آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں کہا کہ اگر آپ کو دوزخ چاہیے تو اس کے لیے کوئی خاص محنت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ بہت آسانی سے آپ دوزخ میں جا سکتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اذالک خیرٌ، آگے چلتے ہیں۔ اذالک خیرٌ، کیا یہ نتیجہ بہتر ہے، کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے طور پہ، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت؟ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ دنیا میں بھی دو چیزوں کا آپ نے سودا کرنا ہے، لازماً ایک جو ہے آپ کے حصے میں آئے گی، یا تو آپ جنت کے خریدار بن کے جنت کے لیے کوشش کریں گے، اور بصورت دیگر اگر آپ جنت کے خریدار نہیں ہیں، جنت میں اپنا مقام گارنٹی آپ نہیں حاصل کرنا چاہتے، تو پھر تو دوزخ آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اس کے لیے کسی بھاگ دوڑ اور تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا بس خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیجئے، اپنا معبود بنا لیجئے، نفس پر کنٹرول نہ کریں، برائیاں کرتے رہیں، نیکیوں سے بھاگیں، جس طرح کہ آج کل ہم بھاگ رہے ہیں، تو بہت آسانی سے آپ کو دوزخ میں داخلہ مل جائے گا۔ وہاں کوئی ویزا وغیرہ نہیں ہے، بغیر ویزے بغیر ٹکٹ کے لوگ جاتے ہیں اور کوئی خرچہ نہیں آتا۔ بہرحال یہ تو جب وہ وہاں روز قیامت ہم کھڑے ہوں گے نا، پھر پتہ چلے گا ان باتوں کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا شجرۃ الزقوم؟ اب وہاں بھی آخرت میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ جس طرح یہاں دو چیزوں کا سودا ہے، اسی طرح وہاں نتیجہ دو قسم کا نتیجے کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور دوسری ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی۔ تو اب اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی ایک تو جنت کی یہ مہمانداری ہے جس کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں پیش کیا ہے کہ بھئی وہاں متکئین علی الارائک علی سرور متقابلین فی جنات النعیم یطاف علیہم بکأس من معین، شراب کے جام کے دور چلیں گے، اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ لا فیہا غول ولا هم ینزفون، نہ سر میں درد ہوگا نہ وہ بہکیں گے، اور وہ لذت آمیز ہوگی۔ یہاں تو شراب میں نے تو چکی نہیں ہے، اور کسی نے چکی ہو تو سنا ہے کہ اس کا ذائقہ کچھ اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو سرور کے لیے لوگ پیتے ہیں نا تو وہ پھر ان کو معلوم ہوگا جو لوگ پیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ درد سر وغیرہ اور یہ بہکنا جو ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ شرابی جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے نا نشے میں ٹن ہو کے۔ بہرحال وہاں وعندہم قاصرات الطرف عین، اور وہاں ان کی بیگمات ہوں گی، نظریں نیچے کی ہوئی بڑی آنکھوں والی، کأنہم بید مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے۔ اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی تھی۔ تو بہرحال ایک یہ نتیجہ ہے، دوسرا جہنم ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے حساب سے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس زقوم کے درخت کو بنایا ہے فتنہ ظالموں کے لیے، اور یہ یعنی اس کا کافر جو ہے وہ مضحکہ اڑاتے تھے کہ بھئی درخت میں آگ کیسے اگ سکتا ہے، نہیں آگ میں درخت کیسے اگ سکتا ہے، اس کا وہ مذاق انہوں نے بنا لیا تھا۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ جنت دوزخ، یہ بات نوٹ کر لیں، جنت کے جو بھی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں اس سے کہیں بہتر ہیں، اور جو عذاب بیان ہو رہے ہیں وہ کہیں بڑھ کے اس سے عذاب ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت جو باطنی معاملات ہیں وہاں کے احکامات الگ ہوتے ہیں، ابھی تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے عالم اسباب ہے،
اور وہ یعنی اس کا قانون علیحدہ ہے، تو وہاں کی چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں یہاں کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کافر کہتے تھے کہ بھئی آگ میں درخت، ہرا درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ تو اب انہوں نے اپنے عقل کے ترازو میں اور اسباب جو عالم اسباب میں ہم رہ رہے ہیں اس پہ انہوں نے قیاس کیا، جو کہ ایک غلطی ہے، اور عام طور پہ یہ غلطی ہم میں بھی لگ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، شراب کی کیسے نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں کیسی بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ سرسبز درخت کیسے ہوں گے، اور بنا تیار کیے پکے پکائے کھانے کیسے آئیں گے، نہ کوئی کچن ہوگا، پھر جب وہ کھانا کھائیں گے تو وہ کہاں جائے گا۔ یہ بتیرے سوالات ہیں جو یعنی ایسے لوگ کرتے ہیں جنہیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں کے قانون اور وہاں کے قانون میں فرق ہے، اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اصل جو ٹھوس حقیقت ہے نا وہ باطن ہے۔ یہ تو ہم عالم مادیات میں رہ رہے ہیں، اور یہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اور یہ عالم اسباب ہے، اور ظاہر کا یعنی باطن چھپا ہوا ہے ظاہر کی پردے میں، جیسا کہ میں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوں یا جو کوئی بھی ہے، تو وہ تو اس کے ظاہر کو میں دیکھ سکتا ہوں، باطن کو تو میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ میرے ظاہر جسم کو دے رہے ہیں کہ بھئی یہ بڈھا بابا ہے، داڑھی سفید ہے اور اب مرنے والا ہے، قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ باطن کو تو آپ نہیں دیکھ سکتے میرے، کہ باطن کیا ہے، کس طریقے سے ہے، یا میں آپ کے باطن کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور یہ سب سے کمزور عالم ہے۔ باقی عالم جو ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ باقی جو عالم ہیں ان کے بعد، اس کے بعد جو ہے ہمارے عالم مادیات کے بعد عالم مثال ہے۔ عالم مثال کا دوسرا نام عالم قبر ہے، اس کا تیسرا نام جو ہے عالم برزخ ہے۔ یہ ایک ہی عالم کے تین نام میں نے آپ کو، عالم قبر، عالم برزخ، عالم مثال۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر عالم ارواح ہے، پھر عالم ملکوت ہے، پھر عالم جبروت ہے، پھر عالم لاہوت ہے، پھر عالم ہاہوت ہے۔ اس کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی تفصیل کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوزخ میں کیا کیا ہے۔ اس کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھئی انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے جو شگوفے ہیں گویا کہ شیطان کے سر ہیں۔ عربی میں اور ہم اپنی اردو میں بھی ہر بری چیز کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مطلب ایک بچہ بہت زیادہ شرارتیں کر رہا ہے، ہم اسے کہتے ہیں اے شیطان، اور اس طریقے سے عربی میں بھی ہے، یعنی شیطان کا سر مطلب بھدلا اور بدنما، اور ایسے شگوفے ہوں گے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ اس کے خوشے جو ہیں گویا کہ سر ہیں شیطانوں کے۔ فإنہم لآکلون، اس سے وہ کھائیں گے، کھانے والے ہیں، منہا، اس سے، فمالئون، بھرنے والے ہیں، منہا البطون، اپنے پیٹوں کو۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے لیے اس پر شوب کہتے ہیں ملا کر کھولتا ہوا، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، یعنی ان کے یہ زقوم کھانے کے بعد ان کو پیاس لگے گی، کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، پیپ ملا کے جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ پھر وہاں کھانے کی، یہ تو کھانے کی جو جگہ ہے، جو کچن ہے یا جو آپ ڈائننگ ہال جسے کہتے ہیں، دوزخ کا اپنا ایک کھانے کی جگہ ہوگی، کھانا پینا جو ہے الگ ہوگا، عذاب الگ جگہ پہ ہوگا۔ تو وہ جب کھانے پینے کے لیے جائیں گے تو وہاں کھا پی لیں گے۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان کی واپس لوٹنا جہنم ہی کی طرف ہوگا، یعنی اپنے عذاب کی جگہ میں آ جائیں گے۔
تو بہرحال سامعین اکرام یہ ساری تفصیلات ہیں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم انا لهم علیہا لشوبا من حمیم ثم انا مرجعهم لإلی الجحیم۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم نے نہیں مرنا، یعنی ہم مرنے والوں میں سے نہیں ہیں، الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، یعنی اب عذاب ہمیں نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی ہے عظیم کامیابی۔ لمثل ھذا، اس نعمت کے لیے چاہیے، فلیعمل العاملون، کہ ضرور عمل کرنے والے۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر ضیافت ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا پھر توہر، زقوم توہر کے درخت کو کہتے ہیں، یا پھر شجرت توہر کا درخت۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائی میں نکلتا ہے۔ طلعها، اس کا خوشہ، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کے سر ہیں شیطانوں کے۔ فإنہم لآکلون، پر وہ بے شک وہ اس سے کھائیں گے، منہا، اس سے، فمالئون منہا البطون، اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ ثم انا علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس کھانے کے بعد ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پیپ ملا کر دیا جائے گا۔ ثم انا مرجعهم الی الجحیم، اور اب ان کا لوٹنا واپس جو کھا پی کے، یہ خوراک کھا پی کے ان کا واپس لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا، یعنی اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ افما نحن بمیتین We will not die, الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین except for our first death, and we will not be punished. ان هذا لهو الفوز العظیم This is the supreme triumph. لمثل هذا فليعمل العاملون
For the like of this let the workers work. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم Is this a better hospitality or the tree of bitterness? إنا جعلناها فتنة للظالمين We made it an ordeal for the unjust. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم It is a tree that grows from the bottom of hell. طلعها كأنه رؤوس الشياطين Its fruits are like the devil's heads. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون They will eat from it and fill their bellies with it. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم Then, on top of it, they will have a brew of boiling liquid. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।